بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین وعن انس رضی اللہ عنہ قال خط النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطوطا فقال هذا العمل وهذا اجلہ فبینما ہوا كذلك اذ جاء الخط الاقرب رواہ البخاری۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لکیریں کھینچی اور فرمایا کہ یہ انسان ہے اور یہ اس کی موت ہے۔ پس انسان اسی طرح تمناؤں کے درمیان ہوتا ہے کہ سب سے قریب لکیر آ پہنچتی ہے، سب سے قریب لکیر یعنی موت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکیریں کھینچی۔ خطہ باب نصر ینصرو سے ہے، خطہ یخطو خطن بمعنی لکیر کھینچنا، اور اجل کا مطلب ہوتا ہے مدت، وقت یا موت۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی لمبی امیدیں اور آرزویں رکھتا ہے اور اس خیال میں رہتا ہے کہ اس کی یہ تمام امیدیں اور اس کی تمام آرزویں پوری ہو جائیں گی، حالانکہ حقیقت میں وہ امیدوں اور آرزوؤں سے بہت دور ہوتا ہے اور موت اس کے بہت قریب ہوتی ہے، اور موت اسے اس کی امیدوں اور آرزوؤں سے پہلے ہی دبوچ لیتی ہے اور وہ اپنی امیدوں کو پورا کرنے سے پہلے موت کی آغوش میں آ جاتا ہے۔ تو ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کی اس حقیقت کو کہ موت ہر وقت تمہارے بہت قریب ہے، اس کو لکیر کھینچ کر سمجھایا تاکہ لوگوں کو اچھی طرح یہ بات سمجھ میں آ جائے، اور محدثین رحمہ اللہ نے اس کی بہت سی شکلیں بنا کر دکھائی ہیں۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال خط النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطا مربعا وخط خطا فی الوسط خارجا منہ وخط خططا صغارا الى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط فقال هذا الانسان وهذا اجله محيطا به او قد احاط به وهذا الذي هو خارج عمله وهذه الخطط الصغار الاعراض فان اخطاه هذا نهشه هذا وان اخطاه هذا نهشه هذا رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مربع قسم کا خط کھینچا اور اس کے درمیان ایک خط کھینچا جو اس سے باہر نکل رہا تھا، درمیان والے خط کے ساتھ چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچی۔ اس کے بعد فرمایا یہ درمیان والا خط انسان ہے، مربع شکل کا خط اس کی موت ہے جس نے اس کو گھیر رکھا ہے، اور باہر نکلنے والا خط اس کی امیدیں ہیں، اور چھوٹی چھوٹی لکیریں حوادث ہیں۔ اگر ایک حادثہ اس کے خطا کر جاتا ہے تو دوسرا آ دبوچتا ہے، اگر اس سے جان چھوٹتی ہے تو دوسرا آ پکڑتا ہے۔ وَهَذِهِ صُورَتُهُ اور اس کی شکل یوں ہے۔ دیکھیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو موت کی حقیقت سمجھانے کے لیے ایک خط کھینچا کہ یہ مربع خط کھینچا اور فرمایا کہ جو یہ موت ہے یہ اس نے اس کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، موت انسان کے چاروں طرف ہے، اور ایک درمیان میں ایک خط کھینچا یہ انسان ہے، اور انسان اور اس سے باہر جو یہاں تک دور تک جا رہی ہیں یہ اس کی لمبی آرزویں ہیں۔ لمبی آرزویں یعنی انسان کو موت آ جاتی ہے لیکن اس کی آرزویں ختم نہیں ہوتی، یہ لمبی آرزویں، اور یہ جو ہیں یہ حوادث ہیں، یہ جو چھوٹے چھوٹے خطوط کھینچے یہ حوادث ہیں کہ انسان جو ہے اس کو حادثات بھی ہر وقت پیش آتے ہیں اور موت نے بھی اسے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ تو انسان ایک حادثے سے بچتا ہے تو دوسرے حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، اس سے بچے جان چھڑائے تو اگلا حادثہ اس کے لیے تیار ہے، یعنی وہ ہمیشہ حادثوں میں گھرا رہتا ہے۔ تو ایسا انسان جو یہ چاہے کہ مجھے کوئی دنیا میں حادثہ ہی پیش نہ آئے تو یہ غلط بات ہے، کیونکہ دنیا میں تو تکلیفیں مشقتیں وغیرہ آتی رہتی ہیں، جنت جو ہے وہ حوادث سے پاک چیز ہے۔ بہرحال پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو ہے وہ آرزویں کرتا ہے، اس کی آرزویں اس قدر لمبی ہوتی ہیں
وہ چاہتا ہے کہ میں آرزوؤں کو حاصل کر لوں، لیکن اس سے پہلے اس کی موت جو اس کے قریب ہوتی ہے وہ اس انسان کو دبوچ لیتی ہے۔ تو گویا کہ ہر وقت موت جو ہے انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس لیے لمبی لمبی آرزویں کرنا جو بے وقوفی ہے، اور ہر وقت موت کی تیاری میں رہنا چاہیے، کیونکہ موت انسان کے بہت قریب ہے۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ جس کی لمبی آرزویں ہوتی ہیں وہ 4 طرح کے عذابوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ نمبر 1، عبادت میں سستی پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ہر وقت اپنے آرزو کے بارے میں سوچتا ہے، اسی کے بارے میں اپنی تمام تر قوتیں خرچ کرتا ہے، تو عبادت میں سست ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، دنیا کا ہر وقت اس کو غم سوار رہتا ہے، یعنی اس کی جو سوچ ہوتی ہے وہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور اگر دنیا اسے کچھ کم ملے تو پریشان رہتا ہے کس طرح سے میں دنیا کو زیادہ سے زیادہ سمیٹ لوں۔ نمبر 3، مال کے جمع کرنے اور بڑھانے کی فکر ہر وقت اس پر مسلط رہتی ہے۔ نمبر 4، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، کیونکہ جب اس کی لمبی آرزو ہوگی وہ اپنی آرزوؤں کی طرف دیکھے گا تو وہ لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں کرے گا، صلہ رحمی نہیں کرے گا، ضرورت کے وقت ان پر خرچ نہیں کرے گا، بلکہ وہ اپنی آرزو کے پیچھے ایسا لگے گا کہ اسی کو اپنا مقصد بنا لے گا۔ تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کی حقیقت کو بیان کیا کہ اصل چیز جو فکر کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ تم نے مر جانا ہے اور اپنی آخرت کی تیاری کرو۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بادر بالاعمال سبعا هل تنتظرون الا فقرا منسیا او غنى مطغیا او مرضا مفسدا او حرما مفندا او موتا مجهزا او الدجال فشر غائب ينتظر او الساعة فالساعة ادہا او امر۔ رواہ ترمذی وقال حدیث حسن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 چیزوں سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کیا کرو۔ کیا تم بھلا دینے والے فقر کا انتظار کر رہے ہو، یا سرکش کر دینے والی مالداری کا، فاسد کر دینے والی بیماری کا، یا سٹھیا دینے والے بڑھاپے کا، یا تیزی سے آ جانے والی موت کا، یا دجال کا؟ پس وہ ایک بدترین غائب ہے، غائب چیز ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، یا قیامت کا، پس وہ دہشت ناک اور کڑوی ہے۔ اس کو ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا یہ حدیث حسن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں جلدی نیک اعمال کرنے کی ترغیب دی ہے، کیونکہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں، اور موت کے علاوہ کئی ایسی حالتیں بھی ہیں جن کی وجہ سے اعمال کرنے میں سستی آ جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا 7 چیزوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو۔ یہ 7 اعمال وہ ہیں جو اعمال صالحہ سے انسان کو روکتے ہیں، اس لیے ترغیب دی گئی ہے کہ ان چیزوں کے آنے سے پہلے نیک کام کر لیے جائیں، ورنہ تمہیں افسوس ہوگا اپنے گزرے ہوئے وقت پر۔ غنن مطغین، یعنی ایسی مالداری جو انسان کو سرکش کر دے۔ تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اس کے پاس مال و متاع تھوڑا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں کچھ مال جمع کر لوں، اس کے بعد میں پھر اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا یا نیک بنوں گا۔ تو اس کا انتظار نہ کرو، جتنا ہے اس میں سے خرچ کرو، جس طرح سے نیکی کر سکتے ہو کرو۔ نیکی جو صدقہ ہے اس کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی اقسام بتائیں۔ کسی کی مدد کر دینا بھی صدقہ ہے، کسی کے لیے کوئی راستہ ہموار کر دے، یعنی راستے کی رکاوٹ کو دور کر دے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور اگر تھوڑا سا تمہارے پاس مال ہو، خواہ وہ کھجور ہی ہو، کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے ہر حال میں تم جو ہے صدقہ کرو، نیکیاں کرو، یہ نہ انتظار کرو کہ میری کوئی اچھی حالت ہو جائے گی تب میں نیکیاں کروں گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو ہے یعنی اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غریب انسان کو بھی ترغیب دی، امیر انسان کو بھی ترغیب دی، یعنی غریب کو یہ ترغیب دی کہ امیر ہونے کا انتظار نہ کرے، امیر کو یہ ترغیب دی کہ اب تمہارے پاس مال موجود ہے، زیادہ سے زیادہ صدقہ کر دو، یہ نہ ہو کہ تم پر ایسا فقر آ جائے کہ تمہیں اپنے جان کے لالے پڑ جائیں، اور اپنے معاش میں ایسے پھر تم پریشان ہو جاؤ کہ کس طرح اپنے لیے اور بچوں کے لیے روزی کماؤں کہ تمہارے پاس نیک اعمال کرنے کے لیے وقت ہی نہ ہو۔ یا انسان کی صحت چلی جائے اور انسان جو ہے اس وقت بھی نیک اعمال نہیں کر سکے گا، تو صحت کو غنیمت جانے
اس لیے وہ اپنی تندرستی میں نیک اعمال کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح جوانوں کو بھی فرمایا کہ تم اپنے جوانی کو غنیمت جانو، ایسا بڑھاپا نہ آ جائے جو تمہاری عقل کو ختم کر دے، اس لیے پہلے تم نیک اعمال میں لگ جاؤ۔ اور دوسرا، موت جو ہے برحق ہے اور موت کا کوئی وقت مقرر نہیں، اس لیے موت سے پہلے نیک کاموں میں لگ جاؤ، کیونکہ جب موت آ جائے گی تو انسان کے پاس وقت نہیں بچے گا۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخرت کی تیاری کی فکر دلائی ہے اور ترغیب دی ہے کہ اپنے جو موقع ہے جو تمہارے پاس اس وقت، اس کو غنیمت جانو، اور کسی اچھے موقع کی تلاش میں نہ رہو کہ کوئی اچھا موقع آئے گا تب میں نیکیاں کروں گا۔ نیکیوں کو ہر وقت کرتے رہو، جتنا بھی ہو اور جیسا بھی موقع میسر آئے۔ وَأَنْهُ قَالَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ذکر حازم اللذات یعنی الموت۔ انہی سے روایت ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ حازم، حزما یحزم حزمن، اس کا مطلب ہوتا ہے جلدی سے کاٹنا، توڑنا، ختم کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو، اس لیے کہ اگر ہم موت کو کثرت سے یاد کریں گے تو ہم دنیاوی زندگی میں کبھی کھوئیں گے نہیں اور آخرت سے کبھی غافل نہیں ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخرت کی تیاری کا یہ ایک بہترین نسخہ ہمیں بتا دیا کہ جو شخص چاہتا ہو کہ میں آخرت کی تیاری میں لگا رہوں اور دنیا مجھے کہیں غافل نہ کر دے میرے مقصد سے، تو اسے چاہیے کہ اپنی زندگی میں ہر وقت موت کو جو ہے مد نظر رکھے۔ جب موت کو یاد رکھے گا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کسی کے ساتھ برا کر جائے۔ جب موت اس کے سامنے ہوگی وہ کسی کا حق نہیں چھینے گا، وہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، وہ چوری نہیں کرے گا، کیونکہ اسے پتا ہوگا کہ میں نے ایک دن مرنا ہے اور میرے مرنے کے بعد ان تمام چیزوں کا مجھ سے حساب ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ اس کو جنت اور جہنم سامنے ہوگی کہ مرنے کے بعد میرے لیے یا جنت کا فیصلہ کیا جائے گا یا جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا۔ تو موت کو یاد کرنے کی وجہ سے وہ ہر وقت ایسے اعمال میں مشغول رہے گا جو اس کو جنت کی طرف لے جائیں۔ وعن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذهب ثلث اللیل قام فقال یا ایھا الناس اذکروا اللہ جاءت الراجفہ تتبعها الرادفہ جاء الموت بما فی جاء الموت بما فی قلت یا رسول اللہ انی اکثر الصلاة علیک فکم اجعل لک من صلاتی فقال ما شئت قلت الربع قال ما شئت فإن زدت فهو خیر لک قلت فالنصف قال ما شئت فإن زدت فهو خیر لک قلت فالثلثین قال ما شئت فإن زدت فهو خیر لک قلت اجعل لک صلاتی كلها قال اذا تکفى همك ویغفر لک ذنبك رواہ الترمذی وقال حدیث حسن۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب ایک تہائی رات گزر جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوتے، پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، اے لوگو اللہ کو یاد کرو، موت اپنے تمام خوفناکیوں کے ساتھ آ گئی ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوں، پس میں آپ پر درود کے لیے کتنا وقت مقرر کروں؟ آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو۔ میں نے کہا چوتھائی؟ فرمایا جتنا تم چاہو، اگر زیادہ کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا پھر آدھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنا تم چاہو، اگر زیادہ کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا 2/3؟ آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو، اگر تم زیادہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا آپ پر سارا وقت درود کے لیے وقف کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے غم دور کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا، تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت سے درود پڑھنے کی فضیلت کو بیان کیا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کی تیاری، موت کی فکر عطا فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی موت کی تیاری میں مشغول رہتے، اسی طرح آپ اپنے گھر والوں کو، اپنی تمام امت کو اس فکر میں
شامل رکھتے کہ دیکھو کہ موت کی فکر کرو، کیونکہ ہم مومنوں کے لیے دنیا جو ہے یہ اصل زندگی نہیں. ویسے تو ہر انسان کے لیے ہی اصل زندگی نہیں، لیکن کافر اور فاسق کے لیے تو اگلی زندگی بھی بری ہے، ان کے لیے تو یہ دنیا کی زندگی ہی جنت ہے. لیکن مومنین کا اصل ٹھکانہ جو ہے وہ آخرت ہوگا، اور آخرت میں آرام سکون ہوگا. اس لیے دنیا میں آرام سکون نہ کرو، بلکہ دنیا میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرو کہ تم آخرت کو سنوار سکو. دنیا میں زیادہ سے زیادہ آخرت کی زندگی کے لیے کام کرتے رہو. آپ نے فرمایا راجفہ قیامت کے دن جو پہلا سور پھونکا جائے گا یعنی نفخہ اولا اسے کہتے ہیں، اور رادفہ جو ہے، رادفہ سے مراد نفخہ ثانی ہے. آپ نے فرمایا کہ موت آ گئی ما فیہ، اور جو کچھ موت کی سختیاں وغیرہ پریشانیاں تکلیفیں جو ہیں وہ سب کی سب گویا کہ تمہارے سر پر آ پڑیں. اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے بعد درود شریف جو ہے کثرت سے پڑھنا، اس کی فضیلت کو بیان کیا کہ آدمی نے جب عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اپنے سارے وقت کو آپ پر درود کے لیے مقرر کر دوں تو کیا ہے، تو آپ نے فرمایا ایسی صورت میں حق تعالی شانو تیرے دنیا اور آخرت کی ساری فکروں کے لیے کافی ہو جائیں گے. تو اس میں جس طرح سے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ دعا مانگنے والا جب ہر وقت ذکر میں مشغول رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا عطا فرماتے ہیں جتنا مانگنے والوں کو بھی نہیں دیتے. تو اسی کے ضمن میں یہ آ گیا کہ جب ہر وقت وہ درود شریف وغیرہ پڑھے گا تو پھر اس کی دعائیں بھی قبول ہوں گی. تو اس حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سب سے بہتر ورد اور وظیفہ جو ہے وہ درود شریف ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا دیکھیں اس میں جو ہے فرض عبادت کے بعد کے وظیفے کی بات ہو رہی ہے کہ اس کے علاوہ میں کیا پڑھوں، کیا پڑھتا رہوں. تو یہاں پہ آپ نے درود شریف کو بہترین وظیفہ فرمایا، جبکہ ایک روایت میں افضل الدعاء الحمدللہ کو کہا اور کسی جگہ استغفار کو بتایا گیا. تو یہ اس لیے کیا کیونکہ حالات اور واقعات کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف طرح کے اور ذکر اور اس کو بیان فرمائے ہیں. یعنی کبھی کوئی حالت ایسی ہوتی کہ اس میں استغفار پڑھنے کی فضیلت کو زیادہ کہا، اور کبھی الحمدللہ کے لیے اور کبھی درود شریف کے لیے، جیسے کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ کبھی سائل کے اعتبار سے ہوتا ہے، کبھی حالات کے وجہ سے ہوتا ہے. تو بہرحال اس میں یہ بتایا کہ اگر ہر وقت درود شریف پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی فکر سے اس کو آزاد کر دیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو سنا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.